ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد، ہمارا چوتھا جو موضوع نماز کے موضوع پر تھا وہ ہے نماز کی آفات اور ان کا علاج. یہ آپ کے لیے نیا موضوع ہوگا، بہت کم کسی نے بیان کیا ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اگر سادہ زبان میں ہم کہیں تو نماز کی بیماریاں اور ان کا علاج. تو کون کون سی وہ بیماری ہے جو ہماری نماز کو لگتی ہے، یا تو ہمیں نماز سے ہی دور لے جاتی، نماز ہی چھڑوا دیتی ہے، یا وہ نماز رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی. تو اگر ان بیماریوں کا ہم علاج کر لیں تو ہم نمازی بھی پکے بن سکتے ہیں، اور نماز بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے. تو ذرا توجہ سے آپ سنیں اور غور کریں تو انشاءاللہ ہماری نمازوں کی کافی اصلاح ہو سکتی ہے. سب سے پہلی جو بیماری ہے وہ کسل، سستی، کاہلی. مثلا اذان ہو گئی عشاء کی تو ہم کہتے ہیں ابھی تو 20 منٹ بعد جماعت ہونی ہے یار، یہ نہ میں تو یہ تھوڑا سا کام کر لوں، اور کام میں لگے کام شروع ہو گئی. ہم بھاگے دوڑے، جلدی جلدی وضو کیا ادھورا، اور بھاگ کے مسجد میں گئے، 2 رکعتیں نکل گئی تھیں، 2 رکعتوں میں پیچھے سے ملے، امام نے سلام پھیرا، جلدی جلدی روکتے مکمل کی تو واپس بھاگ کے آ گئے. تو اس میں کوئی ثواب نہیں تھا، سستی تھی نا، کسی چیز نے روکا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سستی اور کاہلی ہے یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو منافقوں کا شیوا ہے. فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، کسل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یرون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا ذکر اس میں بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہوتا نا. وہ رب کے بارے میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں ڈاواں ڈول ہیں، اس لیے وہ کاروائی کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا یہ حال یہ ہوتا ہے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. یہ سستی اور کاہلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقوں کی نشانی ہے، لیکن آج یہ ہمارے اندر بھی آ گئی، ہماری نمازوں کے اندر بھی آ گئی ہے. جس طرح ہر بیماری کا سبب ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے جی کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، اس سے پھر اندازہ لگاتا ہے کہ پیٹ خراب کیوں ہوا ہے. تو اس سستی کا پہلا سبب جو ہے نیند. فجر کی نماز کیوں قضا ہوتی ہے؟ نہ اس وقت کوئی کام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے نیند کے. رات کو لیٹ سوئے، صبح آنکھ نہیں کھلی تو نماز رہ گئی، اور شیطان نے تھپکی لگا دی، نماز رہ گئی. تو بھائی جان نماز کون سی قضا ہوتی ہے؟ جی فجر کی. کیا وجہ؟ وہ جی آنکھ نہیں کھلتی. بھائی الارم لگا لیں، آج کل تو موبائل ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، کوئی لمبا چوڑا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں، سرانے پڑا ہوتا ہے، الارم لگا لیں. تو ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی الارم بھی لگاتا ہوں. بھائی پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے لمبا ہاتھ کر کے بند کر کے پھر سو جاتا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے اس کو نماز کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں، کس لیے پڑھتا ہوں. نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، پڑھوں گا تو کیا ملے گا. اس لیے وہ سمجھتا کہ شاید کوئی کاروائی ہے، نہ بھی کی تو کوئی بات نہیں. صبح اٹھ کے 7 بجے ڈیوٹی سے جانے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، رکعتوں کا نام نماز ہے. نہیں، ایسی نماز نہیں ہے. یہ پہلا سبب کیا ہے؟ نیند. دوسرا سبب کیا ہے؟ مشغولیت. کام میں بندہ مشغول ہے تو کہتا اچھا یہ ختم کر لوں تو پڑھتا ہے. موبائل لے کے واٹس ایپ پہ کھیل رہے ہیں، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، ہم وہاں مشغول ہیں، نماز چلی گئی. دوست بیٹھے ہیں، آگے گپ شپ لگ رہی ہے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، کہتے ہیں یار پڑھ لیں گے نماز، یار دوست چلے جائیں گے تو. اسی طرح کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی رسالہ پڑھ رہے ہیں، اللہ حد القیاس خبریں سن رہے ہیں، جتنے مرضی یعنی مشغولیت ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. تو اس مشغولیت نے سست کر دیا، نماز رہ گئی. اور تیسرا سبب کیا ہے؟ دنیا کی دلچسپیاں. دنیا کی دوسری چیزوں سے اتنی دلچسپی ہو گئی ہے، اب 9 بجے ہی نماز ہوتی ہے اور 9 بجے خبریں آتی ہیں. اب انسان کہتا ہے کہ خبریں تو نہیں آنی دوبارہ،
خبریں سن لیتا ہوں, نماز بعد میں پڑھ لوں گا. کوئی ناول پکڑ کے بیٹھا ہے, سٹوری بڑی چل رہی ہے, پڑھ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ ختم کر کے نماز پڑھ لوں گا. تو یہ دنیا کی جو دلچسپیاں ہیں اس وجہ سے بھی سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے. علاج کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ قوت ارادی. سب سے بڑا علاج, انسان ارادہ مضبوط کر لے کہ نماز اللہ کا حکم ہے, اسلام کا دوسرا رکن ہے, بے نمازی جہنم میں جائے گا, اس کی بخشش نہیں ہے. مومن بھی ہو اور نماز نہ پڑھے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا. پھر کوئی چیز بھی اسے نماز سے نہیں روک سکتی. میں کہتا ہوں الارم نہ لگائیں, آپ تجربہ کر لیں, رات کو یا اللہ تعالیٰ میں نے فجر کی نماز پڑھنی, اب سو جائیں, ایک دفعہ آپ اٹھ جائیں گے, پھر آپ کی مرضی. لیکن آپ کا ارادہ ہی ہوگا چلو دیکھی جائے گی, آنکھ کھول گی تو پڑھ لیں گے. تو رات ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ پڑھنی نہیں ہے تو صبح کیا پڑھنی. تو ارادہ, قوت ارادی سے ان تینوں اسباب پر, نیند پر بھی, مشغولیت پر بھی, دنیا کی دلچسپیوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. کہ صرف انسان ارادہ مضبوط کر لے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. نہیں مانوں گا پکڑا جاؤں گا, اور پکڑا بھی کہاں جاؤں گا؟ آخرت میں. کیونکہ جو شخص جس کی نماز ہے, سب سے پہلا قیامت میں کس کا سوال ہوگا؟ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. تو اتنا اہم ترین فرض اگر آپ نمازی ہیں, قبر میں کام دے گی, اور آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو اس میں فیل ہو گیا, حکم ہوگا اس کو منہ کے بال گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو, باقی نامہ مال تو پیش ہی نہیں ہوگا. تو یہ اگر انسان کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں تو پھر وہ سستی اور کاہلی نہیں کرے گا, قوت ارادی سے قابو پایا جا سکتا ہے. دوسرا سبب ہے نفاق, جو منافقین کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق ہیں, وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, سستی اور کاہلی برتتے ہیں. تو اس کا علاج کیا؟ انسان نماز کی اہمیت کو سمجھے, ان قرآنی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے, ان حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو پھر نماز کی اہمیت اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی, تو نفاق کا مرض دور ہو جائے گا. اور نفاق دور کرنے کا دوسرا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھے, چلتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتا رہے. اس طرح جو شیشہ دھندلا گیا تھا نا, دل کا مائل آ گئی تھی, دل کا نفاق کا مرض لگ گیا تھا, وہ صاف ہو جائے گا, نفاق کا مرض ختم ہو جائے گا, تو پھر انسان بھی پکا اور سچا نمازی بن جائے گا. دوسری جو بیماری ہے وسوسہ, شک, جسے ہم کہتے ہیں. شک ہو گیا, پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے, کپڑے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے, پاک ہیں پلیت ہیں. آؤ بھائی جان اذان ہوگی, چلے نماز پڑھیں. وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے پاک نہیں ہیں, کل کپڑے دھو کے پہنوں گا, اور کل آتی نہیں. نماز میں کھڑا ہے, خیالات کہیں پہنچ گئے ہیں, دوستوں کے ساتھ پہنچا ہوا ہے, اور اب پتہ نہیں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, پتہ نہیں ایک سجدہ کیا کہ نہیں کیا. اب شک پڑ گیا نا, پتہ نہیں رکوع کیا کہ نہیں کیا. اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑا مرض ہے, ہماری نمازوں کو ختم کر دیتا ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جماعت میں بھی جا رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں, سب کچھ, لیکن وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ جو ہی شک پیدا ہو, وسوسہ پیدا ہو, آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. کیونکہ وہ شیطان ہے جو آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مسجد میں تو آ گیا ہے, نماز میں تو کھڑا ہو گیا ہے, اب اس کی نماز خراب کر دو, کیونکہ مقبول ہوگی جنت میں چلا جائے گا, اور اسے تو جنت میں لے کے جانا ہے. تو اب وہ نماز خراب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون سے زیادہ دوڑتا ہے. تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے, آپ رب کی پناہ میں آ جائیں گے, شیطان بھاگ جائے گا, آپ کی توجہ نماز میں مرکوز ہو جائے گی. دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان جو نماز میں ہم کلمات پڑھتے ہیں ان کا معنی یاد کر لیں. یعنی ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, طوطے کی طرح ہم نے نماز رٹی ہوئی ہے, تو ان کے معنی یاد کر لیں. اور جب زبان سے عربی کے کلمات ادا ہو رہے ہوں تو یہاں پہ وہ فلم ترجمے والی چلتی رہے, تو دماغ مشغول ہوگا تو کوئی اور خیال نہیں آئے گا, کیونکہ آپ سمجھ رہا ہے نا. وہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تو ادھر آ رہا ہے کہ حمد ہے جو عالموں کا رب ہے.
تو یہاں وہ فلم چلتی رہے گی تو انسان کا دماغ کہیں اور نہیں جائے گا اور نماز میں اس کی توجہ رہے گی۔ تیسرا علاج کیا ہے کہ عام زندگی میں اپنے خیالات اور ذہن کو پاکیزہ رکھیں، اچھی محفلوں میں بیٹھیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھی چیزیں دیکھیں، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں اور درود سنیں، کیونکہ نماز میں وہی خیالات آتے ہیں جو پہلے سے انسان کے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں آتی۔ اگر ایک شخص قرآن پڑھتے ہوئے گیا کہ خیال قرآن کا آیا ہے تو کم از کم اس فلم والے خیال سے تو اچھا ہے۔ تو 3 علاج کر لے گا تو وسوسے کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا، پھر انسان کا دل بھی نماز میں لگے گا، پھر اس کی توجہ بھی نماز میں مرکوز رہے گی، اور پھر نماز بھی رب کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ یہ وسوسہ بہت بڑا مرض ہے، نمازیوں کی بھی نمازیں قبول نہیں ہونے دیتا، اور آہستہ آہستہ یہ وسوسہ پھر انسان کہتا ہے ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے، جس میں یاد ہی نہیں کچھ رہتا تو ایسی نماز کو چھوڑو۔ آہستہ آہستہ نماز ہی بجائے مرض کا علاج کرنے کے، ہم نے کبھی کہا بخار ہو جائے کہ چھوڑو یہ ٹھیک تو ہوتا نہیں، دوائی کیا لینی ہے، نہیں ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، علاج کرتے ہیں، لیکن نماز کو مرض لگ جائے اس کا ہم علاج نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ تو یہ 3 علاج کر لیں گے تو وسوسے کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس آخری بات اس میں کہ جس پہ اب شک پڑ جائے تو اسلام شک کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ مثلا آپ کو شک پڑ گیا کہ 1 سجدہ کیا کہ 2 کیے، اغلب خیال کیا ہے آپ کا 2 کیے، تو بس پھر یہ نہیں کہ تیسرے دن بھی سوچتے نہیں پتہ نہیں یار 1 کیا تھا 2 کیا ہے، بس پھر 2 ہو گئے، بس اس بات کو وہیں چھوڑ دیں۔ شک والی زندگی اسلام پسند نہیں کرتا، جو اغلب خیال ہے اس کو پکا کر لیں۔ تیسری جو بیماری ہے مدعا سے بے خبری، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دوست جا رہے ہیں مسجد کی طرف، انہوں نے کہا یار نماز پڑھیں، چلے گئے، نماز پڑھا ہے۔ کمپنی میں کام کرتے ہیں، اب نماز کا وقفہ ہوتا ہے، اب سب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھ لی، گھر میں آئے مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، کوئی نہیں، کمپنی والی 2 پڑھ رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، اب لوگ کیا کہیں گے یار مسجد بھی قریب ہے، یہ باہر کھڑا ہے تو چلو یار نماز پڑھ لو، یعنی مقصد کا کوئی پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ مدعا سے بے خبری دے کے دکھایا لوگوں کے لیے، ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھے اور سوچے کہ کیا مانگ رہا ہے، نماز کے کلمات پہ غور کرے کہ رب کے حضور کھڑا ہو کر رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ مانگتے نا رب سے، کیا مانگ رہا ہوں، تو جب یہ توجہ ہوگی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کیا ہے، کتنی بڑی چیز مانگ رہا ہوں، تو توجہ کہیں جائے گی، بھٹکے گی نہیں توجہ، تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ مجھے نماز میں ہی صراط مستقیم ملنا ہے، وہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھانا ہے، تو میں تو رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، رب سے ملاقات کرنے جاتا ہوں، تو رب کا دیدار کرتا ہوں۔ تو اتنا بڑا شرف کسی کو وزیر مشیر 5 منٹ ملاقات کے لیے دے دے، اس کے 5 زمین میں نہیں ٹکتے، تو جو رب سے ملاقات کر رہا ہو تو سوچے میری کتنی بڑی شان ہے، مجھے رب اپنے گھر میں توفیق دے رہا، بلا رہا ہے۔ تو جب یہ خبر ہوگی پھر تو بھاگ بھاگ کے مسجد میں جائے گا، پھر تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا، پھر تو انتظار کرے گا کب دوسری اذان میں جاؤں رب سے ملاقات کروں۔ اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، اب اس کو فکر ہوتی ہے کب اذان ہو پھر مسجد میں جاؤں۔ تو یہ مدعا سے بے خبری ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھے، سوچے کہ رب سے کیا مانگ رہا ہے، کس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا تو کیا ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو کیا نقصان ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی تو پھر اسے پتہ ہوگا کس لیے نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھے گا، دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھے گا، پھر وہ رب کے لیے نماز پڑھے گا، اور رب کے ہاں وہ نماز مقبول بھی ہوگی۔ چوتھی چیز ہے نماز کی چوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جو چوری کر، فرمایا سب سے بڑا چور نماز کا ہے، جو آتا ہے کوے کی طرح 4 ٹھونگے لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے جانے والا، کیوں جی 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو جو 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے جا رہا ہے، اس کا مطلب جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھا ہے،
وہ کاروائی ڈال کے جا رہا ہے، تو یہ نماز کا چور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر تیسری دفعہ آیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح سے یا رسول اللہ میں تو 3 دفعہ پڑھ چکا، اب آپ ہی بتائیے کس طرح پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا قیام پورا کرو، اس کا رکوع صحیح طریقے سے ادا کرو، اس کا جلسہ اور قومہ پورا کرو۔ یہ تم کیا جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاتے؟ کیا ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم رکوع کرتے ہیں اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ایک سجدہ کرتے ہیں سیدھا بھی نہیں ہوتے، دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اور جو کلمات اتنی سپیڈ سے ادا کرتے ہیں کہ بس وہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہوتی۔ تو یہ نماز کی چوری ہے، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کی چوری سے بھی ہم بچنا ہے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آخری چیز ہے ریاکاری، دکھلاوے کی نماز۔ کوئی جاننے والا دیکھ رہا تو پھر تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی جاننے والا نہیں ہے تو 4 ٹکرے مار کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی نماز کے بارے میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ویل ایک جہنم کی گہری وادی ہے، ویل ان نمازیوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو دکھلاوے کی نماز ادا کرتے ہیں، جو رب کے لیے نماز ادا نہیں کرتے، کیونکہ رب کو تو وہ مقبول ہوگی نہیں جو اس کے لیے ادا کی ہے۔ جو میں نے اپنے کسی دوست کو دکھانے کے لیے ادا کی ہے، یا ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ادا کی ہے، استاد کے کہنے پہ استاد کو راضی کرنے کے لیے ادا کی ہے، تو ایسے تو دکھلاوے کی نماز ہے۔ تو فرمایا ایسے نمازوں کے لیے جہنم کی گہری وادی جو وائل ہے وہ ہے جو دکھلاوے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یراؤون کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا پن، دکھلاوے کے لیے نماز ادا کرنا۔ تو یہ جو نماز ہے ایسی نماز بھی رب کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ مرض لگ جائے، جب آپ نماز پڑھیں نیت کریں کہ اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، رب کی رضا مطلوب ہے، مجھے اور کسی کو دکھلانا نہیں ہے، اگر مرض لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ تہجد کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعتیں تہجد شروع کر لیں، کیونکہ اس وقت اللہ یا وہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا نا۔ جب دیکھ ہی کوئی نہیں رہا تو دکھلاوا پن ختم ہو گیا، تو اس سے جو دکھلاوے کا جو مرض لگ گیا تھا ریاکاری کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم نمازیں ادا کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گی اور ہماری بخشش کا سبب بھی بنیں گی۔ ورنہ جو ہماری نمازوں کا حال ہے اس کے بارے میں تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، جو زمین پہ سر بس سجود ہوا تو آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے سا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ تجھے کیا ملے گا نماز والا معاملہ نہ ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیماریوں کا، جو نماز کی بیماریوں کا علاج کریں، اور اپنی نمازوں کو پورے خشوع کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ اور پورے لوازمات کے ساتھ ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔